Progress. أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم۔ اچھا جی، آج ریویژن کرتے ہیں، اور ریویژن کرنے کے بعد ایک حدیث مبارکہ ہے نماز کے بارے میں، وہ پڑھیں گے اور پھر آگے سبق انشاءاللہ لے کے چلیں گے۔ تو جی ذرا پیچھے کرتے وسطینوں سے پڑھ لیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے جی۔ تو شروع کریں جی، کیپٹن صاحب میرے بتا دیجئے گا، کیپٹن صاحب ہیں اور کون ہے جی؟ جی منصور صاحب ہیں، حذیفہ طاہر ہیں، نعیم یوسف صاحب ہیں، ماہد بھائی ہیں، ارم ثاقب ہیں، کیپٹن صاحب آف کورس، سہیب عبید ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ جزاک خیر دے آپ کو۔ تو وہ بچی ارم ہے، اس کو یہ تو کہیے گا، بلکہ جو بچیاں جتنی بھی ہیں وہ اگر سن رہی ہیں تو وہ یہ ہے کہ میرا نمبر الگ سے لے لیں۔ میرا نمبر ہے 0322411203۔ تو اپنا سبق جو ہے اس پہ آپ دہرا کے تو وہ مجھے سنا دیا کیجئے گا۔ کل ایک بچی کا پیغام تھا کہ بھی آپ ہمیں بھی وقت دیں، تو وہ پھر مطلب ہے کہ یہ طریقہ ہو سکتا ہے زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی اچھا جی چلیں جی۔ کیپٹن صاحب وسطینو سے پڑھیں خاشعین تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ جی اب حاصل کرو کے بجائے مانگو تو وہ زیادہ بہتر ہے، طلب کرو جی 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 اور مانگو مدد صبر کے اور نماز کے ساتھ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ یہ بھاری کیا ہے، یہ نماز، بے شک یہ نماز اور صبر بھاری ہے۔ نہیں صرف نماز ابھی ہے، ہاں ہے نا، تو صبر اچھا جو ہے وہ مذکر ہے، صلاۃ صحیح، جو ہے وہ مؤنث ہے۔ ہاں کی ضمیر صبر کی طرف نہیں جا رہی، صلاۃ کی طرف جا رہی ہے جو مؤنث ہے، اسی لیے ٹھیک۔ کہا کہ بے شک یہ نماز لا یقیناً جی وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یقیناً یہ نماز بھاری ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر عاجزی خاشعین، سے ڈرنے والوں پر، اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ اللہ سے نہیں ہے، عاجزی، خشوع عاجزی کو کہتے ہیں جی، جس کے اندر ایک ہوتا ہے خشوع، ایک ہوتا ہے خضوع۔ خشوع وہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر ڈر ہو کسی ذات کا، اور خضوع یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جھکا بھی لیں اس کے سامنے، سجدہ ریز کر دیں، تو وہ خشوع اور خضوع، تو وہ خشوع ہے عاجزی سے ڈرنے والوں پر۔ جی آگے منصور بھائی، خاشعین الذین، خاشعین الذین نہیں یظنون، خاشعین الذین نہیں پڑھنا، اگر خاشعین پڑھنا ہے تو خاشعین الذین، ورنہ پڑھنا ہی نہیں خاشعین تو الذین سے پڑھ لے جی۔ خاشعین الذین، آج سے ڈرنے والے وہ لوگ، یظنون انہم، وہ لوگ ہیں جو، وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں،
अन्नहुम मुलाकात करने वाले, बेशक वो मुलाकात करने वाले, रब्बिहिम हैं नहीं, वरने बेशक वो वाले अगर मुलाकात करने करेंगे वाले तो हैं, हाँ, रब्बिहिम अपने रब से, शाबाश। वान्नहुम हम्म, इलैहि राजिउन और बेशक वो उस अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं। बेशक वो अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं। ठीक हो गया। अब मैं कहूँगा कि कैसे पढ़ना। आपने ठीक पढ़ा, ये ठीक है, लेकिन अच्छा ये था कि यजुन्नूना के साथ अन्नहुम लगा लेते तो फिर वो उसूल ज़हन में आ जाता कि यजुन्नूना के मानी तो दो हैं, लेकिन यजुन्नूना अन्ना के मानी एक ही हैं जो यकीन रखते हैं, वरना यजुन्नूना के मानी है गुमान करते हैं। अन्ना साथ लगा लेंगे तो फिर पता चल जाएगा जो यकीन रखते हैं। तो बहुत अच्छा किया। आगे जी हमारे नईम भाई हैं, वो करेंगे। या बनी इसराइल अज़्कुरू, ए बनी इसराइल याद करो, नेमत अल्लाह की, हमारी उन नेमती यल्लती, हमारी उन नेमतों को, हमारी हम ने तो नेमतिया है ना, नेमतिया मेरी, मेरी उस नेमत को, हम तो अलैकुम जो तुमको दी, जो तुम पर इनाम की, व नहीं अन्नी अनआम तो है ना, ये जो तो है अपने कैसर भाई जरा दिखाइएगा। तो ये अनआम तो जहां भी आएगा इसके मानी है मैं, हाँ जहाँ जी जहां सर, भी आएगा किसी फेल के बाद ये तो अनआम तो जी सर, इसका मतलब है जो मैंने इनाम की अलैकुम तुम तुम पर। पर, जी आगे। व अन्नी और मैंने व अन्नी मैंने फजलतुकुम फद्दलतुकुम, फजलतुकुम मैंने ही तुम्हें फजीलत दी, मैंने तुम्हें फजीलत दी, अलल आलमीन तमाम आलमीन पर, आलमीन, तमाम आलम पर, आलमीन लाम जी, जानत वरना आलिमीन तमाम कहेंगे तो वो जानने वाले आलिम लोग बन जाएंगे। आलमीन जहान आलमीन वालों पर। तमाम जहान वालों पर। चलो, बल्कि जहानों वालों पर ज्यादा बेहतर है जी, इसलिए कि जमा है जहानों वालों पर। ठीक हो गया जी, अल्लाह ताला जज़ा खैर दे। अच्छा ये थोड़ा सा नीचे करें तो हमने पढ़ा था कि वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। तो मैंने कहा था कि हदीस मुबारक जो कल हमने वैसे की थी कि अल्लाह क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल कौन सा करेगा? नमाज। नमाजी हाँ, अब ये भी अपना इल्मी तौर पर जरूर रख लीजिएगा। एक हदीस के अंदर है कत्ल का, सबसे पहले कत्ल का सवाल होगा कि किसी ने कत्ल कर दिया है तो वो कत्ल होने वाले का सवाल कातिल से किया जाएगा कि तुमने ये क्यों कत्ल किया। तो सहाबा जो मुफस्सिरीन किराम हैं उन्होंने इन दोनों हदीसों का जवाब दिया है। क्या वो ये दिया है कि एक अल्लाह के हुकूक हैं और एक बंदों के हुकूक हैं। एक कहते हैं हुकूकुल्लाह और एक हुकूकुल इबाद। जब अल्लाह ताला हुकूकुल्लाह का हिसाब लेगा तो सबसे पहले नमाज का हिसाब लेगा। ठीक है जी। जी हाँ जी। अब ये आपके पास हदीस है तिरमिजी शरीफ की 413, और भी बहुत सारी, निसाई के अंदर भी आया है, इब्ने माजा के अंदर भी आया है, लेकिन हम एक पढ़ने लगे हैं। बड़ी लंबी हदीस है, उसका एक छोटा टुकड़ा जिस पे किसी को भी कोई इख्तिलाफ नहीं, वो ये है कि अव्वला मा युहासबु बिहिल अब्दु, पहली चीज जिसका एक बंदे से हिसाब लिया जाएगा यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन,
وہ چیز کیا ہے؟ الصلاۃ، نماز، کہ سب سے پہلی چیز جس کا بندے سے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا وہ کیا ہوئی جی؟ نماز۔ نماز۔ اور آگے جو چیز ہے وہ ہے بڑی اہم، کہ صرف نماز نہیں، آگے فَإِن صَلُحَتْ، اگر وہ ٹھیک ہو گیا، جواب اس کا صحیح ہوا، صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، اس کے جتنے بھی باقی عمل ہیں وہ بھی صحیح ہو جائیں گے۔ کیوں جی؟ جی سر۔ تو پتہ کیا چلا کہ اہم کیا ہوئی؟ نماز۔ نماز کا صحیح ہو گیا تو آگے پھر انشاءاللہ باقی جو سوال جواب ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس چیز سے حساب لینا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ کے ہمیں یہ بتایا، اب اس کا الٹ بتایا۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر اس کے اندر کوئی فساد ہو گیا، اگر وہ سالو اصلاح اپنا جواب نہ دے پایا، فسدت فسد سائر عملہ، تو اس کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ بھی فاسد ہو جائیں گے، وہ بھی غلط ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ جی ویسے یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ ایسے ہے کہ ایک حدیث بن عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں آیا تو میں دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے کسی بندے سے ملا دے جو بڑا اچھا ہو، مفہوم بتا رہا ہوں باقی کا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی وہ بات بتائیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو۔ تو یہ حدیث لمبی ہے، اس میں سے درمیان والا حصہ جو ہے وہ ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے ان کو یہ بات بتائی کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ فإن صلحت صلح له سائر عمله وَإِن فسدت فسد سائر عمله۔ اور آگے پھر یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی کمی نماز کے اندر آ جائے گی تو یہ بھی سن لیں۔ آگے پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ رحیم ہے نا، سب سے زیادہ رحیم، بے بے شک۔ شک۔ وہ کہے گا فرشتوں کو اس کے جو نفل ہے نا، اس نے پڑھے ہوئے ہیں نفل بھی، تو جو کمی رہ گئی ہے نماز کے اندر وہ نفلوں سے پوری کر دو۔ کیوں جی؟ جی یہ پوری حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو اب یہ ہے کہ کل انشاءاللہ، کل بھی بات ہوئی تھی یہ کہ اللہ نے فارمولہ بتایا ہے نماز نہ پڑھنے والوں کو کہ وہ یہ یاد کریں کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ یاد رکھنا ہے جب بھی نماز پڑھنے کے اندر تساہل آ جائے، نہ کہ پڑھنے کو جی نہ چاہے، یا پھر یہ ہے کہ شیطان آ جائے اور وہ ورغلائے، تو اس وقت ہم یاد کریں کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور بے شک وہ اسی کی طرف رجوع، تو ہم کہیں گے بے شک ہم اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ آگے جناب شروع کرتے ہیں، تو تھوڑا سا اوپر کریں جی۔ اب اللہ تعالیٰ دوبارہ بنی اسرائیل اس ایک پارے کے اندر 3 دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم یہ یاد کرائے گا۔ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ تو چلو بنی اسرائیل کے بارے میں ہوئی، ہم لوگ جو امت رسول ہیں ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں بتائیے۔ بہت زیادہ۔ جی انجنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو ان کا تم شمار نہیں کر نہیں سکتے۔ کر سکتے۔ نہیں کر سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے
اذکروا نعمتی التی بتایا ہے یہاں، نعمت وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی تھی، تو نعمتیں ہیں تو ان سب کا جواب۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو فضیلت دی تھی اللہ تعالیٰ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ 40 سے لے کر 147 تک بنی اسرائیل کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے گا، اس لیے کہ ہماری حالت اور ان کی حالت حدیث کے مطابق ایک ہی ہونی ہے، لہذا چیزیں ان کی تاریخ بتائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور ہمیں سنائے گا کہ ان چیزوں سے اجتناب کرو جو انہوں نے غلطیاں کی۔ ایسے ہی ہے جی جی سر۔ اللہ تعالیٰ نے وہ 147 جب ختم ہو جائیں گی نا جی، اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہے گا؟ جی سنیں، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ وہ جو فضیلت میں نے ان کو کی تھی دی تھی، اور وہ اس لیے دی تھی کہ وہ اللہ کے دین کو دنیا کے اوپر غالب کریں، خواہ اپنی جان بھی دینی پڑے۔ یہ تھا مقصد سارے رسولوں کا اور ساری امتوں کا، ہمارا بھی یہی مقصد ہے۔ جب انہوں نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ دوسرا پارہ جب شروع ہوگا تو وہ کہے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے آ جائے گا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اب بنی اسرائیل تو گئے، ان کے اوپر غضب در غضب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ غضب بھیجا۔ اب تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ تاج فضیلت کا جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ اٹھا کے آپ لوگوں کے ہمارے سر کے اوپر رکھ دیا کہ اب لوگوں کے لیے جو فضیلت ہے، جو کام تم نے کرنا ہے، وہ کام جو انہوں نے نہیں کیا، تو وہ آگے سارا کام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ جی پروفیسر معذرت اچھا جی۔ کے ساتھ میں منصور بھائی سے گزارش کروں گا، منصور بھائی میں آپ کا مائک میوٹ کر رہا ہوں، آپ اس کو فوری طور پہ آن کر لیتے ہیں، آپ کے مائک سے شور آتا ہے، میں اس لیے میوٹ کر رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، ذرا جب تک آپ نہیں بولیں آپ اپنا مائک بند رکھیے پلیز۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ سر، I'm sorry میں نے اچھا جی، ڈسٹرب کیا۔ اب یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ کہے گا تو مطلب ہے بنی اسرائیلی کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ قرآن مجید کو آخری کتاب نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ تم رسول پر بھی ایمان لاؤ، اللہ کو تم مانتے ہی ہو، اکیلے اللہ کو مانو، پہلی چیز۔ اور دوسرا یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تم انتظار کر رہے تھے وہ بھی آ گئے ہیں، ان کو بھی تم مانو، ورنہ یہ ہے کہ قیامت اللہ تعالیٰ، وہ وہاں بھی ملاقات کا ہوا نا کہ بھئی خاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لفظ واتقو، اب اس کے معنی ہم نے ذرا دیکھنے ہیں۔ واتقو ہم نے پہلے کیا لفظ پڑھا ہوا ہے، ھدی للمتقین، متقین کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تقوی اختیار کرنے والے۔ کرنے والے۔ تقوی اختیار کرنے والے، بالکل ہو گیا۔ اب اسی سے ہی یہ امر کا صیغہ بنا واتقو، اتق کا مطلب ہوگا تو ڈر، اتقو تم ڈرو، تو اس کا مطلب ہو گیا دوسرا کہ یہ چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے حساب لینا ہے، ہم کوئی غلطی کوئی نافرمانی ایسی نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کیا کرے، اپنا غضب جو ہے وہ اس کا اظہار کرے اور ہمیں جہنم کے اندر پھینک دے۔ کیوں جی؟ جی سر۔ تو لہذا یہاں بھی کہا واتقوا یومن، اب واتقوا کے معنی اور تم ڈرو، یومن اس دن سے، ترجمہ کیا ہوا جی واتقوا یومن؟ اور تم ڈرو ڈرو اس دن سے، اور تم اس دن سے ڈرو، یہ جملہ بن جائے گا۔ اب ہم ملا کے پڑھیں گے تو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یہاں پہلی حالت مطلب کسی چیز سے
بچنے کے لیے تین چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلی چیز یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی دوسرا بندہ کہے کہ بھئی آپ پیچھے ہٹ جائیں، میں آپ کی جگہ پہ یہ سزا قبول کر لیتا ہوں. کیوں جی؟ جی سر. جی دنیا کے اندر کہ بھئی آپ کو پھانسی لگ رہی ہے، میں آپ پیچھے ہٹ جائیں، میں اپنی جگہ پہ پھانسی دلوا دیتا ہوں. کیوں جی؟ جی یہ میں بڑی بات کر رہا ہوں. کوئی بندہ کرے گا ویسے؟ نہیں. نہیں سر. اب دنیا میں ممکن ہے کوئی کر لے، لیکن قیامت کے دن کے اللہ تعالیٰ تین چیزیں بتا رہا ہے، بلکہ چار. ساری دوسری چیز کیا ہے کہ کوئی بڑا بندہ ہو تو وہ سفارش کر دے کہ بھئی آپ میرے تابع ہیں، میں جو حکم دے رہا ہوں آپ نے وہ ماننا ہے، لہذا اس بندے کو، اس مجرم کو چھوڑ دو. تو یہ کیا ہوگی؟ سفارش. اس کو عربی میں کہتے ہیں شفاعہ. سفارش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شفاعہ. شفاعہ. اب لمبا ہو جائے گا. ویسے شفاعہ شین فے عین کا مطلب ہے کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ ملا دینا. پہلے کسی کی طاقت ہو تو اس کے ساتھ اپنی طاقت کو بھی ملا دینا. یہ ہماری زبان کا لفظ بن گیا سفارش. دوسرا ہو سکتا ہے، آج ہم پڑھیں گے عدل. عدل پڑھیں گے. عدل کیا ہوتا ہے؟ عدل یہ ہوتا انصاف. ہے کہ میں مجرم ہوں، لہذا اس جرم کے بدلے میں آپ مجھے جرمانہ کر دیں تو میں اس کا کوئی عوض، کوئی معاوضہ یا اس کے برابر کوئی چیز وہ میں دے دیتا ہوں. کیوں جیسے؟ جی سر. جی تو آج ہم پڑھیں گے کہ عدل کے بھی دو معنی کم از کم. عدل کا ہمیں پتہ ہے، عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف. انصاف. دوسرا عدل یہ ہوتا ہے کہ جب کسی ترازو کے دونوں پلڑے کیا ہوں؟ برابر ہو. برابر ہوں. بالکل ٹھیک. کسی نے کوئی جرم کیا ہوا ہو تو اس کے جرم کا کوئی معاوضہ اس کو دے دیا جائے. جیسے دیت ہوتی ہے، کسی نے قتل کر دیا، کہا کہ بھئی ٹھیک ہے اب بندہ تو واپس نہیں آئے گا، لہذا تم کیا کرو اس کے بدلے میں اتنے پیسے لے لو. دنیا میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے. اب ہم قتل کا ہی بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ باقی بھی جتنے جرم ہیں وہ بھی اس کے دے. چوتھی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی اتنی بڑی اعلیٰ و عرفہ چیز ہو کہ وہ اس کی مدد کر دے، کہے کہ بھئی بس میں اب کہہ رہا ہوں اور میں اس کی مدد کر رہا ہوں، اس کو چھوڑ دو. یہ چار چیزیں ہو گئیں. پہلی چیز میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی نفس دوسرے نفس کے بدلے میں کہے کہ سزا مجھے دے دو. دوسری چیز کہ کوئی سفارش کر دے. تیسری چیز کہ اس کے بدلے میں، جرم کے بدلے میں اس نفس سے کوئی معاوضہ لے لیا جائے، عوض لے لیا جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی کوئی مدد کر دی جائے. اب یہ قیامت کا منظر ہے جی. پہلا یہ ہے وَاتَّقُوا کا ترجمہ کیا پڑھا ہم نے؟ اور ڈرو. ہاں میں نے کہا تھا کہ جب بھی امر کا صیغہ آئے تو ایک دفعہ تو یا تم ضرور کہیں. اوپر بھی وَاسْتَعِینُوا کا ترجمہ ہوا ہے تو وہاں بھی کہنا تھا اور تم مدد مانگو. اور تم مدد مانگو. تم ساتھ کہیں، اس لیے کہ وہ تو اور تم کے اندر فرق ہو جائے گا اور ہمیں پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ امر کا صیغہ ہے. تو وَاتَّقُوا اور تم ڈرو. مدد مانگو. یومن اور تم ڈرو. اس دن سے. اس دن سے. اب لفظ آ رہا ہے جی لا تجزی. تے ہے جی. اور مجھے یہ بتائیے کہ تے جو ہے یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے کہا تھا کہ تے کے معنی دو ہوتے ہیں، یا تو ہوتا ہے یا وہ مؤنث ہوتا ہے. یہ پڑھا تھا نا تسجودو. تسجودو کے دو معنی پڑے تھے. تسجودو کے معنی وہ سجدہ کرتی ہے اور تسجودو کے معنی تو سجدہ کرتا ہے یا کرے گا. یہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. جن ساتھیوں کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اس سے گھبرائیں نہیں، اس لیے کہ یہ جتنا میں پڑھا رہا ہوں اس کا تعلق
علمی گفتگو سے ہے، اس کا تعلق معنی سے نہیں ہے، لہذا گھبرانا نہیں ہے۔ آگے آ رہا ہے تجزی نفسن، نفسن، نفسن کا مطلب کیا ہے؟ الف لام تو ہے نفس نہیں، تو اس کا مطلب ہوگا کوئی نفس، کوئی جان، کوئی جان کوئی یا کوئی جان، شخص، کوئی شخص، کوئی نفس، کوئی جان، یہ سارے معنی ہیں۔ تو لا تجزی کا ترجمہ ہوگا نہ کام آئے گی، نہ کام آئے گی، کام آئے آئے گی۔ گی۔ نفسن کوئی جان، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ نفس عربی کے اندر مؤنث ہے، عربی کے اندر کیا ہے؟ مؤنث، مؤنث ہے۔ مؤنث، ورنہ نفس کے معنی شخص بھی ہے، تو ترجمہ کریں گے نہ کام آئے گا کوئی شخص، نہ کام آئے گا کوئی شخص، شخص، اور نفس کا ترجمہ نفسی کریں گے نہ کام آئے گا کوئی نفس، ان نفسن، ان کا مطلب ہے کہ بدلے میں، اب یہ ترجمہ نہیں ہوگا، ان نفسن کا مطلب ہوگا کسی نفس کے، کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کام نہیں آئے گا، شیئا کچھ بھی، شیئا کا مطلب کیا ہوگا جی؟ کچھ بھی، کچھ بھی، کچھ بھی، شیء کا مطلب چیز بھی ہوتا ہے، شیئا کا مطلب کچھ، تھوڑا سا بھی۔ اب جناب اگر میں آپ کو یہ کہوں قیامت کے دن جو ہوگا، وہاں سورہ عبس کے اندر ہم نے پڑھا ہے، باقی ساتھیوں نے، اگر میں آپ کے سامنے ذرا جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں، وَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کانوں کو بہرا کر دینے والی قیامت آ جائے گی، تو اس وقت کا منظر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، ایک جگہ میں بتا رہا ہوں، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن ہر شخص اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے بھی اور اپنے بیٹے سے بھی۔ کیوں جی؟ جی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اسے بے پرواہ کر دے گی، کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یہاں ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ممکن ہے قربان ہو جائے، کیوں جی؟ جی، ماں اپنے بیٹے سے پیار کرے، کہے جی میں اس کی جگہ پہ یہ جرم کر لیتی ہوں، بھائی کر لے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہاں کا منظر یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی، آگے یا جنت یا جہنم، تو کسی بندے نے کچھ کام نہیں آنا، یہ قیامت کا منظر ہے۔ ابھی اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم ہر وقت اگر قیامت اپنے ذہن کے اندر سنوار کے رکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے دل کے اندر اس کا احساس ہوگا، تو پھر گناہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ ایسے ہی ہے جی؟ جی، جی، اخلاق اچھے ہوں گے، عادتیں اچھی ہوں گی، وقت کم ہے اب، تو تم اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس، نہیں کام آئے گا کوئی نفس، ان نفس کا ترجمہ کرنا ہے کسی نفس کے، شیئا کچھ بھی، پہلے اتنا پڑھتے ہیں، واتقوا یوما، ترجمہ کریں، ہاں، تم اس اور دن سے تم ڈرو، ڈرو اس اس دن اللہ سے، تم ڈرو اس دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گی، نہیں کام آئے گا، نفسن، کوئی نفس کی کوئی نفس، بس جی کوئی نفس، نفس ہی کریں گے، کوئی نفس، کوئی ان نفس نفسن، کسی نفس کسی کے نفس کے، کسی دوسرا کر لیں، کسی دوسرا کر دوسرا، لیں، کسی دوسرے نفس کے، شیئا کچھ بھی، کچھ ذرا بھی، کچھ بھی، کچھ بھی، بس کچھ بھی، اپنے کیپٹن صاحب، کچھ جی بھی، جی، کچھ یہ بھی، سب مل کے، ہاں جی بالکل، کچھ بھی کام، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔
اب آگے آ رہا ہے مجہول جملہ جی، وہ ہے قبول کرنا، اپنا زبان کا لفظ ہے جی، جی یقبالو قبول کیا جائے گا، ولا یقبالو اب ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اور نہیں قبول کیا جائے گا، اور نہیں قبول کیا جائے گا۔ نفس کیا تھا، مؤنث تھا یا مذکر تھا؟ مونس مؤنث۔ اب اس کے لیے ہو آئے گا یا ہا آئے گا؟ آئے گا، ہا ہی آیا ہے، منہا۔ اب ترجمہ کریں گے اس نفس سے، اور نہیں قبول کیا جائے گا، اور قبول کی جائے گی کہہ لیتے ہیں، منہا ترجمہ کیا ہوگا؟ نفس اس سے نفس اس نفس سے شفاعتن، کوئی سفارش، کوئی سفارش، نہیں شفاعت کوئی نہیں ہے، سفارش، شفاعتن ہے تو یہ نکرہ ہے، اس کے معنی ہے کوئی سفارش جی جی۔ سب درمیان میں یہ ڈسکشن ہو گئی جی۔ آگے جی تیسری چیز، اب یوخذو کے بھی 3 معنی ہیں۔ یوخذو اخذا کا مطلب پکڑنا بھی ہوتا ہے، یوخذو کا مطلب اللہ بنا لینا، کسی کو الہ بنا لینا، یہ بھی یوخذو آئے گا، اور اخذ کرنا کہ کسی چیز سے نتیجہ، وہ بھی آئے گا، تو یہ بھی اپنا مجہول جملہ ہے، ولا یؤخذو، اور نہ لیا جائے گا، ولا یؤخذو اور نہ لیا اور جائے گا، نہیں کیا جائے گا، اور نہ لیا جائے گا۔ دوبارہ لفظ آ گیا ہے منہا، کسی نفس سے، اس نہیں نفس سے، اس نفس سے۔ اس نفس سے، منہا کا مطلب کیا ہوگا؟ اس اس نفس نفس سے، اس نفس سے۔ اب لفظ ہے عدل، کوئی معاوضہ، عدل کے معنی کوئی کوئی معاوضہ، کوئی معاوضہ، کوئی معاوضہ، یعنی کہ ایک طرف اعمال ہوں گے، ایک طرف سزا ہوگی۔ اللہ کہے اور انسان کہے گا کہ اب دنیا جہان کی جتنی دولت ہے وہ بھری ہوئی سونے اور چاندی کی، یہ میں دیتا ہوں اس کے بدلے میں، یا اللہ اس کو قبول کر لے، یا آگے الفاظ آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ وہ اس سے قبول نہیں کی جائے گی، تیاری ابھی کر لیں۔ ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ کہیں جی ولا یؤخذ منہا عدل کا مطلب کیا ہے؟ اور نہ نہیں اور نہ اس کوئی نفس سے معاوضہ قبول کیا جائے اور گا، نہ اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ یہ تیسری پوزیشن ہوگی لا۔ اب چوتھا لا آ رہا ہے۔ اب ناصرہ، ینصرو اور ینصارو۔ ینصرو کا مطلب ہے وہ مدد کرتا ہے، ینصارو کا مطلب ہے اس کی مدد کی جاتی ہے، تو ینصرون کا مطلب ہوگا مدد کیے جائیں گے، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، مدد کیے جائیں گے۔ یہ جناب 4 چیزیں ہیں۔ اب میں پہلے پڑھتا ہوں، بعد میں پھر یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ ریوائز کیجئے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ایک جملہ ہے، وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو۔ تم ڈرو، جی اب میں آپ سنیں کیپٹن صاحب، وَاتَّقُوا، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس، نہ کام آئے گا کوئی نفس، ان نفس، کسی نفس کے، اصل میں کسی نفس کے بدلے میں، کسی نفس کے، شیئا، کچھ بھی۔ تو تم ڈرو اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا، اور نہ اس نفس سے قبول کی جائے گی، شفاعت، کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا، اور نہ اس نفس سے لیا جائے گا، عدل، کوئی معاوضہ، ولا ہم ینصرون،
اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. بس جی یہی چیز ہے. کوئی دنیا کا بندہ یہاں کہتے ہیں کہ بھی ہم آپ کو چھڑا لیں گے اللہ تعالیٰ سے، پتہ نہیں کیا کیا واہیاتیاں ہوتی ہیں. میں لفظ غلط استعمال کر رہا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لیکن آستانوں پر اور بڑے لوگوں پر ایک نظریہ ہے کیا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اللہ کے بڑا نزدیک ہے، وہ مجھے اپنا چھڑا لے گا، فلاں کرے گا. لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ جس کو اذن دے گا وہاں سفارش ہوگی. اگر کوئی بندہ خود اٹھائے کہ میں اس کی سفارش کرتا ہوں، نہ کوئی بھی نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اسی کے اندر ہے کہ اللہ اذن دے گا. جلدی پوچھیں مواد بھائی. یہ لاسٹ میں ولاہم ینصرون، اس کا یہ وہ میننگ جو ہے، نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی، بھی یہ بھی لکھ کر سکتے ہیں. ٹھیک صحیح ہے نا، نہ ان کی مدد کی جائے گی. ایک تو یہ ہے نا، یہ اصل میں نہ وہ مدد کیے جائیں گے، یہ ہم کر لیتے ہیں تو جواب آپ کا وہ ٹھیک ہے، نہ ان کی مدد کی جائے گی. وہ ہوگا ینصرون ہے، تو مدد وہ دو مفعول ہیں، ایک مدد بھی ہے، ایک وہ خود ہیں، تو دونوں کا مفعول بنا لیں. تو اچھا یہ ہے کہ ہم لکھا ہوا ہے ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے جی. جی اب 1 منٹ رہتا ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور تم اور ڈرو تم ڈرو اس دن سے اور تم ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس، نہیں کام آئے گا مدد کی کوئی جائے نفس، گی کوئی نفس کوئی نہ نفس کام کی آئے گا کوئی نفس ان نفس، کسی دوسرے دوسرے کسی نفس دوسرے کو نفس کے دوسرے نفس کے شیئا کچھ بھی کچھ بھی، بھی، ولا یقبل منہا اور اور نہ نہ اس قبول کیا جائے گا اور نہ قبول کیا جائے گا اس نفس سے اس شفاعت، نفس سے کوئی سفارش کی جائے گی کہہ دیتے ہیں. ولا یؤخذ منہا، اور اور نہ لیا جائے گا اس نفس سے عدل، کوئی معاوضہ کوئی معاوضہ، ولا هم ینصرون، اور نہ اور ہی کی مدد اور کی نہ جائے ہی وہ گی. مدد کیے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. مہد بھائی آپ ایک دفعہ کہہ دیں، ایک ہی اتنا ہی وقت ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اور ڈرو اس دن سے جب نہ کام آئے گا نفس، کوئی نفس، ان نفس، کسی دوسرے نفس کے، شیئا ولا یقبل، اور نہ نہیں شیئا، یہاں وقف کرنا ہے مجھے، کوئی کچھ بھی. کچھ بھی، ولا یقبل منہا، اور نہ قبول کیا جائے گا کوئی منہا کوئی ہے نا، نفس، اس سے. کوئی اس سے، اس نفس سے، شفاعت